بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ ثلاثة من الانصار لم يكن احد يسمو علیہم فضلا سعد بن معاذ واسید بن الحضیر وعباد بن بشر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، انصار میں 3 آدمی ایسے ہیں کہ فضل و شرف میں کوئی ان سے برتر نہیں ہے، اور وہ ہیں سعد بن معاذ، اسید بن حضیر اور عباد بن بشر۔ آپ کی چند اچھی صفات۔ عباد بن بشر دعوت محمدیہ کی تاریخ میں ایک نہایت ہی مشہور اور معروف نام ہے۔ اگر آپ عبادت گزاروں کے درمیان تلاش کریں تو ان کو صاحب تقوی، پاکیزہ خصلت اور خدا عز و جل کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے والا پائیں گے، اور اگر بہادروں اور جان کی قربانی دینے والوں میں ڈھونڈیں تو ان کو مجاہد، دین اسلام سے محبت کرنے والا اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے اور دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے جنگوں میں گھسنے والا دیکھیں گے، اور اگر گورنروں اور والیوں میں دیکھیں تو یہ مسلمانوں کے مال کے محافظ اور امین نظر آئیں گے۔ ان کی بے شمار خوبیوں کی وجہ سے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے اور ان کے قبیلے کے دوسرے حضرات کے متعلق فرمایا تھا کہ انصار میں 3 آدمی ایسے ہیں کہ فضل و شرف میں کوئی ان سے برتر نہیں ہے۔ ان تینوں کا تعلق بنی عبد الاشہل سے ہے، اور وہ ہیں سعد بن معاذ، اسید بن حضیر اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہم۔ مدینہ منورہ کی وادی پر جب ہدایت کی پہلی کرن چمکی تو اسی وقت حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر پاکیزہ نگاہ اور پاک دامنی کے آثار ظاہر تھے۔ ان کے رویے اور طریقہ کار سے پختہ عمر والوں کی سی سنجیدگی نمایاں تھی، حالانکہ اس وقت ان کی عمر 25 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ کی قرآن سے محبت۔ جب مکی نوجوان داعی اسلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی تو ایمانی روابط، بہترین عادات اور اخلاق نے بہت جلد ان دونوں کے دلوں میں الفت اور محبت پیدا کر دی، اور جب انہوں نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو خوبصورت آواز اور دلکش لہجے میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے سنا تو کلام الہی کی محبت ان کے دل کی گہرائیوں میں اتر گئی، اور تلاوت ان کا محبوب مشغلہ بن گیا۔ رات ہو، دن ہو، سفر ہو، حضر ہو، ہر وقت اور ہر جگہ قرآن مجید پڑھتے رہتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان وہ امام اور صدیق قرآن کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں جو مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا، تہجد میں مصروف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سنی، جو اپنی میٹھی اور بہترین آواز میں قرآن کریم کی قراءت کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا، یا عائشہ ھذا صوت عباد بن بشر۔ عائشہ، یہ عباد بن بشر کی آواز ہے؟ انہوں نے جواب دیا، نعم یا رسول اللہ، جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم اغفر لہ، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ تمام غزوات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر رہے، اور ہر ایک میں انہوں نے ایسے ایسے شاندار کارنامے انجام دیے جو ایک حامل قرآن کے شایان شان تھے۔ انہی میں سے ایک واقعہ یہ ہے۔ غزوہ ذات الرقاع سے واپسی کا واقعہ۔ غزوہ ذات الرقاع سے فارغ ہونے کے بعد واپس لوٹتے ہوئے رات گزارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ ایک گھاٹی میں قیام فرمایا۔ اس غزوے کے دوران کسی مسلمان نے ایک مشرک عورت کو اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں گرفتار کر لیا تھا۔ واپس آ کر جب اس مشرک شوہر نے اپنی بیوی کو نہیں پایا تو لات و عزیٰ کی قسم کھاتے ہوئے کہا، میں محمد اور ان کے اصحاب کا ضرور پیچھا کروں گا اور ان کا خون بہائے بغیر واپس نہیں لوٹوں گا۔ جب مسلمان اپنی سواریوں کو بٹھا کر ان کے کجاوے اتار چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، من یحرسنا فی لیلتنا ھذی،
آج رات ہماری پاسبانی کون کرے گا، یعنی پہرا کون دے گا؟ حضرت عباد بن بشر اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما نے کھڑے ہو کر کہا، نحن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یہ خدمت ہم انجام دیں گے۔ مہاجرین جب مدینہ آئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان مواخات یعنی بھائی چارگی قائم کی تھی۔ جب یہ دونوں حضرات پہرا دینے کے لیے گھاٹی کے کنارے پر پہنچے تو حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، ای شطری اللیل تؤثر ان تنام فیہ اولہ ام آخری، آپ رات کے کس حصے میں آرام کرنا پسند کریں گے، نصف اول میں یا نصف آخر میں؟ تو حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، بل انام فی اولی واضطجع غیر بعید عن، میں نصف اول میں آرام کروں گا، اور یہ کہہ کر وہ ان کے قریب ہی لیٹ گئے۔ رات سنسان پرسکون اور تاریک تھی، ہر طرف خاموشی کا پہرا تھا، آسمان پر ستارے اور زمین پر درخت اور پتھر سب اپنے رب کی تسبیح و تقدیس میں مشغول تھے۔ اس سناٹے کے عالم میں حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت عبادت کی طرف مائل ہوئی اور ان کے دل میں تلاوت قرآن کا شوق پیدا ہوا۔ وہ قرآن کی شیرینی سے اس وقت سب سے زیادہ لطف اندوز ہوتے تھے جب اسے نماز میں ترتیل کے ساتھ پڑھ رہے ہوں۔ چنانچہ قبلہ رو ہو کر انہوں نے نماز کی نیت باندھ لی اور اپنی بہترین اور خوبصورت آواز میں سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی۔ جب یہ تلاوت قرآن میں پوری توجہ سے مشغول تھے، اسی دوران دشمن کی طرف سے ایک آدمی تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا آ پہنچا۔ اس نے دور ہی سے حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ کو گھاٹی کے کنارے پر کھڑا دیکھا تو سمجھ گیا، یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی گھاٹی کے اندر ہیں اور یہ ان کا پہرے دار ہے۔ اس نے اپنی کمان کی تانچ چڑھائی، ترکت سے تیر نکالا اور نشانے پر رکھ کر ان کی طرف چلا دیا، جو ان کے جسم میں پیوست ہو گیا۔ حضرت عباد رضی اللہ تعالی عنہ نے تیر کو اپنے بدن سے نکال کر پھینک دیا اور اپنی تلاوت کے سلسلے کو اسی جوش و خروش کے ساتھ جاری رکھا اور نماز کے خشوع اور خضوع میں کوئی فرق نہیں آنے دیا۔ اس آدمی نے دوسرا تیر مارا جو ان کے بدن میں پیوست ہو گیا۔ حضرت عباد رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے کی طرح اس کو بھی نکال پھینکا، پھر اس نے تیسرا تیر مارا، انہوں نے اس کو بھی اسی طرح نکال پھینک دیا جیسے پہلے دونوں کو نکالا تھا، اور وہ آہستہ آہستہ کھسکتے ہوئے اپنے ساتھی کے پاس پہنچے اور یہ کہتے ہوئے ان کو بیدار کیا، انہز فقد اسخنتنی الجرح، اٹھیے، زخموں نے مجھے نڈھال کر دیا ہے۔ جب اس آدمی نے ایک کے بجائے دو آدمیوں کو دیکھا تو آہستہ آہستہ وہاں سے بھاگ گیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی توجہ ان کی طرف ہوئی تو ان کے تینوں زخموں سے تیزی کے ساتھ خون بہتا ہوا دیکھ کر بولے، یا سبحان اللہ ہلا ایقظتنی عند اول سہم رماک بہ، سبحان اللہ، آپ نے مجھے اسی وقت کیوں نہیں جگا دیا جب اس نے پہلا تیر مارا تھا؟ تو حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، کنت فی سورۃ اقرؤها فلم احب ان اقطعها حتی افرغ منها، میں ایک صورت پڑھنے میں مصروف تھا اور اس کو اختتام تک پہنچائے بغیر درمیان میں چھوڑ دینا مجھے اچھا معلوم نہیں ہوا۔ اور پھر فرمایا، وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْلَا خَوْفِي مِنْ أَنْ أُضَيِّعَ ثَغْرًا أَمَرَنِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظه لَكَانَ قَطْعُ نَفْسِي أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ قَطْعِهَا، اللہ کی قسم اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ میں اس پاسبانی کے مقصد کو ضائع کر دوں گا جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا تھا، تو میں قرأت کے سلسلے کو ختم نہ کرتا، چاہے اس میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جاتی۔ مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد میں شرکت اور شہادت۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مرتدین کے خلاف جنگوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا اور انہوں نے مسیلمہ کذاب کے فتنے کو ختم کرنے، اس کے معاون و مددگار مرتدین کی قوت کو توڑنے اور انہیں دوبارہ دائرہ اسلام میں واپس لانے کے لیے ایک زبردست فوج تیار کی، تو حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے اگلے دستے میں شامل تھے۔ جنگ کے دوران جس میں مسلمان ابھی تک کوئی قابل ذکر کامیابی نہیں حاصل کر سکے تھے، حضرت عباد رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ مہاجرین اور انصار دونوں فریق جنگ کو ایک دوسرے پر ٹال رہے ہیں، تو اس صورتحال نے ان کے سینے کو رنج و غم سے بھر دیا، اور جب انہوں نے سنا کہ ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ کو بزدلی اور کم ہمتی کے طعنے دے رہا ہے
تو یہ باتیں ان کو سخت ناگوار گزری اور ان کو اس بات کا پختہ یقین ہو گیا کہ ان خطرناک لڑائیوں میں مسلمانوں کی کامیابی کی اس کے سوا دوسری کوئی شکل نہیں ہے کہ مہاجرین اور انصار دونوں فریق ایک دوسرے سے الگ ہو کر لڑیں، تاکہ ہر گھر وہ اپنی ذمہ داری کا خود جواب دیں ہوں، اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں ڈٹ کر ہمت اور بہادری کے ساتھ جہاد کا حق ادا کر رہے ہیں۔ آخری اور فیصلہ کن لڑائی سے ایک رات پہلے حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ آسمان ان کے لیے پھٹ گیا، اور جب وہ اس میں داخل ہو گئے تو ان کے پیچھے اس کا دروازہ بند ہو گیا۔ صبح کو انہوں نے اس کا ذکر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا اور پھر خود ہی کہا، واللہ انہا الشہادت یا ابا سعید، ابو سعید اللہ کی قسم یہ شہادت ہے۔ دن کو جب اثر نو جنگ کا آغاز ہوا تو حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر بآواز بلند پکارنا شروع کیا، یا معشر الانصار تمیزوا من الناس واحتموا جفون السیوف ولا تترکوا الاسلام یؤتی من قبلکم۔ اے انصار کی جماعت، تم دوسرے لوگوں سے الگ ہو جاؤ، تلواروں کی میانیں توڑ کر پھینک دو، اور دیکھو تمہاری طرف سے اسلام پر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ وہ مسلسل یہ آواز لگاتے رہے حتیٰ کہ ان کے پاس تقریباً 400 انصاری جمع ہو گئے، جن کے سربراہ حضرت ثابت بن قیس، حضرت برا بن مالک اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے۔ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے یہ ساتھی اپنی تلواروں سے دشمن کی صفوں کو درہم برہم کرتے اور اپنے سینوں سے موت کو ان کی طرف دھکیلتے ہوئے آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ مسیلمہ اور اس کے حامیوں کا زور ٹوٹ گیا اور وہ حدیقۃ الموت میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، اور پھر وہیں حدیقۃ الموت کی دیواروں کے پاس حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو کر گر پڑے اور اپنے خون میں نہا گئے۔ اس وقت ان کے بدن پر تلواروں، نیزوں اور تیروں کے اتنے زخم تھے کہ ان کی پہچان مشکل ہو گئی۔ ان کو ان کی بعض علامتوں کی مدد سے پہچانا جا سکا۔